بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم احناف اہل سنت کے نزدیک رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت دونوں ہاتھ اٹھانا یہ خلاف سنت ہے اور یہ ممنوع ہے۔ یہ بات ہے کہ احادیث اس بارے میں ملتی ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں اسے ترک فرما دیا تھا، اور پھر جس عمل کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ترک فرما دیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ قیامت تک کے لیے منع کر دیا گیا ہے۔ اب کوئی اس پہ عمل کرے تو وہ خلاف سنت چل رہا ہے۔ اب اس بارے میں کتنی حدیث مبارکہ آئی ہیں، چند حدیث مبارکہ ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑا قرب تھا ان کو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک مرتبہ آپ نے صحابہ کے مجمع کے سامنے فرمایا، آپ نے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میں تمہیں ویسی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی؟ تو پھر فصلی، تو آپ نے پھر نماز پڑھی، وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً مَعَ تَكْبِيرِ الِافْتِتَاحِ۔ تو پھر کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے صرف ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھائے۔ وہ کون سے تھے؟ تکبیر افتتاح، یعنی تکبیر تریمہ کے وقت آپ نے ہاتھ اٹھائے، تو اس کے علاوہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اب یہ حدیث کتنی پختہ ہے، اس کے بارے میں امام ترمذی بولے وقال الترمذی حدیث ابن مسعود حدیث حسن، امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن حدیث ہے، اور اہل علم جانتے ہیں کہ حسن حدیث کون سی ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ امام ترمذی نے فرمایا وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَالتَّابِعِينَ، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور تابعین کا اسی پر عمل ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کو نقل کرنے کے بعد ہمیں اس حدیث سے کیا سبق ملا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابہ کرام کے مجمع کے سامنے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سامنے موجود ہیں، اور وہ صحابہ موجود ہیں سامنے جنہوں نے نبی کو خود نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اگر آگے رکوع میں جاتے وقت یا رکوع سے اٹھتے وقت اس وقت بھی اس چیز پہ عمل ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کبھی بھی اس کو قبول نہ کرتے۔ صحابہ اکرام بولتے کہ یہ عمل ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ان کے سامنے خاموش رہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ صرف تکبیر افتتاح یعنی تکبیر تریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ اب یہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، اب اس کو آگے نقل بھی کیا امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اتنے مستند عالم دین اور اتنے فقیہ اور مجتہد اور تابعی بزرگ، انہوں نے اس حدیث کو بھی نقل فرمایا۔ اب ابن شیبہ نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے دوسری حدیث روایت کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ ثم لا یرفعها حتی یفرغ۔ برا بن عازب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے تو نماز کے شروع میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، اور پھر نماز سے فارغ ہونے تک ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ مطلب کیا کہ تکبیر افتتاح تکبیر تریمہ کے وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاتھوں کو اٹھاتے تو اس کے علاوہ انہوں نے ہاتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں اٹھائے۔ پہلے کی حدیثیں ہیں لیکن اب عمل منسوخ ہو گیا ہے، سنت متواترہ نہیں رہا یہ عمل۔ تو اب جس بارے میں صحابہ کرام درس دے رہے ہیں، امت کو چاہیے اسی پہ عمل کیا جائے، اور اکثر لوگ فقہ حنفی والے اسی پہ عمل کرتے ہیں، اور بہترین یہی عمل ہے جسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے بیان فرمایا۔ اب اگلی حدیث ابو داؤد نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کتنی معتبر حدیث
کہ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں میں نے خود آقا علیہ السلام کو دیکھا ہے، رفع یدیہ حین افتتح الصلاۃ، کہ جب نبی علیہ السلام نے نماز شروع فرمائی، حضور نے صرف اس وقت ہاتھوں کو بلند کیا ہے، ثم لم يرفعهما حتی انصرف، آپ فرماتے ہیں کہ پھر نبی علیہ السلام نے دونوں ہاتھ پھر نماز سے فارغ ہونے تک نہیں اٹھائے۔ اب تحاوی شریف نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کی، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود، کہ آقا علیہ السلام پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے بعد کبھی ہاتھ نہ اٹھائے۔ یہ اتنی ساری حدیث اس چیز پہ دال ہیں، دلالت کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی جو وہ حدیث جو پہلے تھی ان کا عمل آقا علیہ السلام نے وہ عمل منقطع فرما دیا، ختم کر دیا۔ اب وہ حدیث وہ عمل منسوخ ہو گیا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ صرف تکبیر افتتاح کے وقت ہاتھ بلند کیے جائیں۔ اب حاکم نے اور بیہقی نے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کی۔ اب یہ دو صحابی ہیں اور بڑے پختہ علم والے صحابی، یہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا 7 جگہ پہ ہاتھ اٹھائے جائیں، اور ان میں ایک یہ بھی ہے کہ عند افتتاح الصلاۃ، جب تم نماز کو شروع کرنے لگو اس وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، اس کے علاوہ تم اپنے ہاتھوں کو بلند نہ کرو۔ یہ آگے اس میں اور بھی 7 مقام بیان ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہمارا مقصود ہے وہ صرف یہی ہے، تکبیر افتتاح یعنی تکبیر تحریمہ۔ اب امام طاوی نے حضرت مغیرہ سے روایت کی، انہوں نے ابراہیم بن نخی سے عرض کیا کہ حضرت وائل نے حضور کو دیکھا کہ آپ شروع نماز میں رکوع کے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، تو آپ نے جواب دیا، آپ کیا جواب انہوں نے دیا؟ ان کان وائل رأوا مرۃ یفعل ذلک، اب وہ کہتے ہیں کہ حضرت وائل نے صرف ایک مرتبہ حضور کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا، لیکن فقد رأوا عبداللہ 50 مرۃ لا یفعل ذالک، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے 50 مرتبہ نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے رفع یدین نہیں فرمایا، صرف تکبیر افتتاح یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت۔ اب اگلی حدیث طاوی اور ابن ابی شیبہ نے حضرت مجاہد سے روایت کی، فرماتے ہیں قال صلیت خلف ابن عمر، کیا مطلب؟ حضرت مجاہد سے روایت کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پیچھے نماز پڑھی، فلم یکن یرفع یدیہ الا فی تکبیرۃ الاولی من الصلاۃ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے صرف نماز میں صرف تکبیر تحریمہ یعنی جب نماز شروع کی اس وقت آپ نے تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اس کے علاوہ آپ نے بلند نہیں کیا۔ اب بخاری شریف کی شرح میں امام عینی نے ایک بات نقل کی، وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر سے روایت ہے کہ انہ رأى رجلا یرفع یدیہ فی الصلاۃ عند رکوع وعند رفع رأسہ من الرکوع، کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھتے وقت وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا، فقال، آپ نے فرمایا لہو، اس کے لیے لا تفعل فإن هذا شیء فعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ترکہ، آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، لا تفعل، ایسا نہ کرو، کیوں کہ یہ وہ کام ہے جو حضور پہلے کیا کرتے تھے، ثم ترکہ، پھر نبی علیہ السلام نے اسے ترک فرما دیا۔ اب اگلی حدیث بھی اسی بارے میں ہے، اور طاوی شریف نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ انہ کان یرفع یدیہ فی تکبیرۃ الاولی من الصلاۃ ثم لا یرفع فی شیء منہا، کہ آپ نماز کی پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے پھر کسی حالت میں ہاتھ نہ اٹھاتے تھے۔ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا گیا کہ آپ بھی صرف نماز شروع کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، اس کے علاوہ آپ پوری نماز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند نہیں کرتے تھے۔
اسی طرح حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث آپ نے سنی، تو یہ ساری حدیث اس چیز پہ دلالت کرتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلے کا عمل جو تھا وہ منسوخ شدہ عمل ہے، اور جو ابھی سنت متواترہ یہ ہے کہ صرف نماز کے شروع میں ہاتھوں کو بلند کیا جائے۔ اب اس بارے میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام اعظم ابو حنیفہ کا آپس میں مناظرہ ہوا، اسی چیز پہ مناظرہ ہوا کہ آپ کی ملاقات ہو گئی مکہ مکرمہ میں، تو پھر امام اوزاعی نے فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ سے، اب ان لوگوں کے مناظرے سے بات ہمیں کیا پتہ چلے گی، سنیے کہ آپ لوگ رکوع میں جاتے اور رکوع اٹھتے وقت آپ رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ امام اعظم سے سوال ہوا، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی فرمایا اس لیے رفع یدین ہم نہیں کرتے کہ ان موقعوں پر، یعنی رکوع سے جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھتے وقت، ان موقعوں میں نبی علیہ السلام سے رفع یدین ثابت نہیں ہے، یہ امام اعظم نے خود فرمایا۔ امام اعظم کو امام اوزاعی پھر فرمانے لگے کہ کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ جسے زوری بیان فرماتے ہیں، انہوں نے سالم سے، اور سالم اپنے والد سے، انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث انہوں نے بیان کی کہ آقا علیہ السلام آپ ہاتھ اٹھاتے تھے جب نماز شروع کرتے، رکوع کے جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت۔ امام اوزاعی نے دلیل پیش کی، حدیث پیش کی، فرمایا یہ آپ نے نہیں سنی؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے میرے پاس اس سے زیادہ مضبوط ترین حدیث میرے پاس موجود ہے، اور اس کے خلاف موجود ہے، جو آپ نے بیان کی اس کے خلاف ہے، لیکن اس کے راوی بڑے مضبوط ترین ہیں۔ تو امام اوزاعی فوراً بولے، آپ فرمانے لگے اچھا فوراً پیش فرما لیے، آپ حدیث پیش کیجئے۔ تو امام اعظم فرمانے لگے لیجئے یہ سنیے حدیث۔ امام اعظم نے فرمایا حدثنا حماد عن ابراہیم عن علقمۃ والاسود عن عبداللہ ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یرفع یدیہ الا عند افتتاح الصلاۃ ثم لا یعود لشیء من ذلک۔ امام اعظم نے فرمایا کہ ہم سے حضرت حماد نے حدیث بیان کی، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے علقمہ سے اور اسود سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے۔ آخر میں بات آ کے حضرت عبداللہ بن مسعود پہ رکتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم صرف شروع نماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر کسی وقت ہاتھ نہ اٹھاتے تھے۔ اب امام اوزاعی فرمانے لگے آپ کی پیش کردہ حدیث کو میری پیش کردہ حدیث پر کیا فوقیت حاصل ہے؟ امام اعظم سے سوال ہوا، اس کی وجہ سے آپ نے اسے قبول فرمایا اور میری حدیث کو چھوڑ دیا، فوقیت کی وجہ کیا ہے؟ امام اعظم نے فرمایا اس لیے کہ حماد جو ہیں اس حدیث کے راوی، جو میری والی حدیث جو میرے بیان کی اس میں جو حماد ہے، وہ آپ کی جو حدیث میں حضرت زوری آئے ہیں ان سے زیادہ عالم بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں۔ میری والی حدیث کے حضرت حماد اور ابراہیم نخعی سالم سے بڑھ کر عالم اور فقیہ ہیں، اور علقمہ سالم کے والد عبداللہ ابن عمر سے علم میں کم نہیں ہے۔ یہ ادب کا ایک الفاظ تھے جو امام اعظم نے بولے۔ اور اسود بہت ہی بڑے متقی فقیہ اور افضل ہیں۔ اور بات حضرت عبداللہ بن مسعود پر آ کے رکی، آپ نے فرمایا فقہ میں، قرات میں، حضور کی صحبت میں حضرت ابن عمر سے کئی بڑھ چڑھ کر ہیں۔ کون؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہ بچپن سے ہی حضور کے ساتھ رہے ہیں، اور چونکہ ہماری حدیث کے راوی تمہاری حدیث کے راویوں سے علم میں، فضل میں زیادہ ہیں، قوی یا مضبوط ہیں، لہٰذا ہماری پیش کردہ حدیث بہت قوی اور قابل قبول ہے۔ جو آپ نے حدیث پیش کی اس کے مقابلے میں ہماری حدیث بہت مضبوط ہے، قوی ہے اور قابل قبول ہے۔ بس اتنی بات کہنی تھی، اور امام اوزاعی یہاں پہ خاموش ہو گئے، ان کے پاس آگے کوئی دلیل نہ بن سکی۔ اس سے پتہ چلا کہ جب بندہ نماز شروع کرے اس کے شروع میں ہی تکبیر افتتاح، جو تکبیر تحریمہ جسے کہتے ہیں، اس وقت ہاتھ اٹھانے چاہیے، اس کے علاوہ پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھانی چاہیے۔ یہ ایک عام عادت کا بھی تقاضا ہے کہ نماز میں سکون ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ اگر ہم ہاتھ اٹھاتے رہیں گے تو وہ سکون نہیں ہوگا۔ عقل بھی اس بات پہ تقاضا کرتی ہے، تو لہٰذا اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔